سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کی جانب سے لیڈرشپ اینڈ گورننس میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ بھارت میں ہندوتوا نظریہ ریاستی پالیسی بن چکا ہے۔ خواتین کے آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ میں گوہاٹی میں بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں ممکنہ بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملائیشیا کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج کوالالمپور میں ملائیشین بزنس گروپ گوبی پارٹنرز کے وفد سے بات چیت کر رہے تھے، جس کی قیادت گروپ کے شریک بانی اور چیئرمین تھامس جی سائر کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی بے پناہ استعداد موجود ہے۔ شہباز شریف نے اس امر کا اعادہ کیا کہ حکومت پاکستان میں کاروبار دوست ماحول بنانے اور کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر قسم کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں گوبی پارٹنرز کے اعتماد کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک پائیدار اسٹارٹ اپ نظام کی تعمیر کے لیے بین الاقوامی اور ملکی سرمایہ کاری کو متحرک کرنا ہماری ترجیح ہے۔ اس موقع پر گوبی پارٹنرز کے وفد نے پاکستان میں ای کامرس اور فائنینشیل ٹیکنالوجیز کے شعبے میں اشتراک میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کی جانب سے لیڈرشپ اینڈ گورننس میں پی ایچ ڈی کے اعزازی ڈگری سے نوازا گیا ہے۔ کوالالمپور میں ایک تقریب میں ملائیشیا کی ریاست پہانگ کی ملکہ اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کی آئینی سربراہ تنکو عزیزہ امینہ میمونہ سکندریہ نے وزیر اعظم کو اعزازی ڈگری دی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم کی اس درسگاہ سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کرنا ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا اور پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے درمیان تعلیمی شراکت داری اور تعاون پر مبنی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ خلوص نیت اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر تنکو عزیزہ امینہ میمونہ سکندریہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن اور قیادت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان طویل عرصے سے ملائیشیا کا بردار ملک ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں یہ رشتہ مزید مضبوط ہوا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملائیشیا کے سرکاری دورے کے دوران ملائیشیا کی ریاست پہانگ کی ملکہ تنکو عزیزہ امینہ میمونہ سکندریہ کی طرف سے ڈاکٹر آف لیڈرشپ اینڈ گورننس کی اعزازی ڈگری سے نوازا جانا حقیقی طور پر باعث اعزاز ہے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے نہایت عاجزی کے ساتھ کہا کہ میں پاکستان کے عوام کی جانب سے یہ اعزاز پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان گہرے علمی اور ثقافتی تعلقات سمیت عوامی روابط کی علامت کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ملائیشیا کے سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم کو ان کی رہائش گاہ سے ایئرپورٹ تک غیر معمولی سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ان کے دورہ ملائیشیا کی تصاویر پر مبنی یادگاری البم بھی پیش کی۔ اس سے پہلے ملائیشیا کے وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ آمد پر بچوں نے ہاتھوں میں پاکستان اور ملائیشیا کے پرچم تھامے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے تصدیق کی ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ اب عمان میں پاکستانی سفارت خانے کی حفاظت میں ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ مشتاق احمد خان کی صحت بہتر اور حوصلے بلند ہیں۔ سفارت خانہ ان کی خواہش اور سہولت کے مطابق پاکستان واپسی میں انہیں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ مشتاق احمد خان نے اپنے ان تمام دوست ممالک سے اظہار تشکر کیا ہے جنہوں نے اس سلسلے میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج ڈیفنس لاہور میں ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے شہریوں سے ملاقات کی اور پاسپورٹ کی درخواست کے طریقہ کار اور انہیں وقت پر پاسپورٹ کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر شہریوں نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عملہ پورے عمل میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے جو کہ قابل ستائش ہے اور اب پاسپورٹ مقررہ وقت میں فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاسپورٹ آفس کا دورہ ایک خوشگوار تجربہ ہے اور شہریوں کا اطمینان در حقیقت کامیابی کا اصل پیمانہ ہے۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ بلومبرگ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے معرکہ حق کے دوران پاکستان کی مسلح افواج میں شامل چینی پلیٹ فارمز سمیت پاکستانی ہتھیاروں کے نظام کی مؤثر کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوجی ترقیاتی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارمز سمیت پاکستان کی اپنی ٹیکنالوجی پر مبنی رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان نے کبھی بھی اعداد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ معرکہ حق کے دوران بھارت پاکستان کا کوئی بھی طیارہ نہیں گرا سکا۔ پاکستان نے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین کی خواتین کی حالت زار کی جانب عالمی توجہ دلائی ہے۔ یہ توجہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خواتین، امن اور سلامتی کے موضوع پر کھلے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے مبذول کرائی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک بار پھر سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں کشمیری خواتین کی حالت زار کا ذکر موجود نہیں، جنہوں نے دہائیوں پر محیط بھارتی قبضے کے دوران جنسی تشدد کو بطور ہتھیار برداشت کیا ہے۔ بھارتی مندوب کے بیان کے جواب میں پاکستانی نمائندے سرفراز احمد گوہر نے کہا کہ آج کے بھارت میں ہندوتوا نظریہ ریاستی پالیسی بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں اور دیگر اقلیتوں کو کھلے عام ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مودی حکومت کے منافقانہ رویے اور کرپشن نے بھارت کے شعبہ صحت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی جریدے رائٹرز کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش سمیت مختلف علاقوں میں کھانسی کا زہریلا شربت پینے سے 14 بچے ہلاک ہو گئے۔ مظاہرین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جعلی دوائیں فروخت کر کے عوام کی جانوں سے کھیل رہی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ میں گوہاٹی میں بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں ممکنہ بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ جاری انتباہ کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارشوں کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں ممکنہ لینڈ سلائڈنگ سے بھی خبردار کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور مہلکہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور اور مظفر آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 33، کوئٹہ 19، گلگت 16، مری 14، جبکہ سری نگر 14، جموں 25 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کی جانب سے لیڈرشپ اینڈ گورننس میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا ہے۔
ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ بھارت میں ہندوتوا نظریہ ریاستی پالیسی بن چکا ہے۔ خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں گوہاٹی میں بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں ممکنہ بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔